الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک نالج ود اویس کرنی۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ اویس بن الطاف۔ تو آج بہت عرصے کے بعد آپ سے دوبارہ معافی گفتگو ہوں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہے وہ اسلامک نالج آپ کی جو ہے نا وہ آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ آج جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ جو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اسلامی محترم مہینوں میں سے اور قابل تعظیم مہینوں میں سے ایک مہینہ بھی ہے، اور اس میں ایک جو واقعہ پیش آیا سن 61 ہجری کربلا کے اندر جو حسنین حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی جو شہادت کا واقعہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے ساتھ جو کیا گیا، آپ کے حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کے ساتھ آگے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور ہر بندہ اس کی مذمت کرتا ہے، ہر ذی روح اس کی مذمت کرتا ہے، اور ہر جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی اسلامی مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، سب اس کی جو ہے نا وہ مخالفت بھی کرتے ہیں، اور اس کے محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی اہل سنت کے ہاں جو ہے نا وہ اہل بیت علیہم الرضوان کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو ہے نا وہ مناقب بھی اور پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خاص مکتبہ فکر وہ اس محرم کے مہینے میں اہل بیت حضرت حسین کی آڑ میں اور واقعہ کربلا کی آڑ میں جو شیخین کریمین کو جو برا بلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، نقل کفر نباشہ، جو گالیاں تک دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو برا بلا کہتے ہیں، وہ انتہائی زیادہ قابل مذمت ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں نے چند دن پہلے کچھ اس طرح کی ویڈیوز میں نے بنائیں جو ہے وہ اس میں، اور کچھ میں نے پوسٹ وغیرہ شیئر کی، تو اس میں میں نے ایک یعنی اصحاب پیغمبر کے بارے میں نے ایک پوسٹ شیئر کر دی کہ اصحاب پیغمبر کے جو اعزازات ہیں وہ قرآن کی روشنی میں، اور کچھ قرآن کی نیچے آیتیں مبارکہ لکھی ہوئی تھی۔ تو یقین کریں کہ جو ہمارے ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ان کی اتنے برے کمنٹس آنا شروع ہو گئے۔ ان کا جی کئی ہاتھ باندھ رہے ہیں، کئی برا بلا آگے سے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آپ نے کیا سینڈ کر دیا۔ میں نے ان کو کہا بھائی یہ اللہ کا قرآن ہے، میں نے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہا، میرے ہاتھ میں قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ اب اللہ کا قرآن اگر کسی کو عظمت دیتا ہے، اگر اللہ کا قرآن اہل بیت کو عظمت دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت اور بلندی دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بلندی اور عظمت دیتا ہے، اور اس کے اصحاب کو جو ہے نا وہ بلندی دیتا ہے، تو اس میں کوئی بندہ سڑے جلے اور اس کا منہ بھی کالا ہو جائے اور اس کا دل بھی کالا ہو جائے، اور وہ اس پر جو ہے نا وہ چیخ اٹھے، تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا جو ہے وہ اللہ ہی اس کا معاملہ ہے۔ ہم تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے دلائل رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، عمومی طور پر جب بھی اس میں جو مجالس اور مختلف جو ہے نا وہ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اس میں آیت تطہیر پڑھی جاتی ہے۔ اب آیت تطہیر سب سے پہلا قرآن جو اسلام کا جو ماخذ ہے وہ یہ دیکھ لیں قرآن ہے، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسنین کریمین جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ وہ سلام اللہ علیہ وہ اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت علی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت حسین اور حضرت حسن بیٹے کس کی؟ حضرت فاطمہ کے، اہل بیت میں ہوئے۔ اب اماں فاطمہ کی جو والدہ ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ اماں جی سیدہ خدیجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، کہ کیا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ یہ کامن سینس کا سوال ہے، ذرا آپ عقل کو ہاتھ ماریں۔ یعنی بیٹے وہ اہل بیت میں شامل ہیں، بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں، مائیں اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہیں۔ ایک مخصوص مکتبہ فکر جو ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو انکار کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں 4 تو ہیں نہیں، بیٹی ایک ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ جو ہے نا وہ تم سے اس بارے میں پوچھے گا۔ تو یعنی ایک بیٹی جو ہے اماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہیں، تو آپ کی والدہ کیا اور آپ کی جو دوسری جو ہے نا وہ مائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، کیا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ یہ 22واں پارہ ہے میرے سامنے، سورۃ الاحزاب ہے، 22واں پارہ آپ پڑھیں، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ، اس آیت مبارکہ سے اگلی آیت مبارکہ پڑھیں، اور اس سے اگلی آیت مبارکہ میں آیت تطہیر بھی آ رہی ہے۔ اب اللہ فرمانا کیا چاہ رہے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے ابھی پڑھ رہا ہوں
اس کو ذرا غور کر لیں. آپ اپنے گھروں میں جس بھی آپ جو ہے نا وہ مسلک کے ہیں، مجھے نہیں پتہ آپ جس بھی مسلک کے ہوں گے، آپ کے گھروں میں قرآن موجود ہوگا. اگر کوئی بریلوی مکتبہ فکر سے جس کا تعلق ہے وہ امام احمد رضا کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لے. اگر کسی کا تعلق جو ہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق اس کا ہے تو وہ جو ہے نا وہ اپنے کسی بھی آپ کہہ لیں کہ اپنے علماء اور جو مفسرین ہیں ان کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں. اہل حدیث بھائی ہیں تو اپنے کسی بھی جو ہے نا وہ اٹھا کے دیکھ لیں اس کا ترجمہ. اور وہ ایک خاص مکتبہ فکر جو ہے اگر وہ قرآن کو مانتا ہے واقعی تو وہ بھی قرآن کو اٹھا کے دیکھے نا. انما یرید اللہ سے کیوں شروع کرتے ہیں، اسے پیچھے کیوں نہیں بیان کیا جاتا، سیاق و سباق کیوں نہیں بیان کیا جاتا. ہمارا یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اب اللہ فرما رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ اگر تم تقوی اختیار کرو اور اپنی زبان فلا تخضعن بالقول، اور قول میں اتنی نرمی، زبان میں اتنی نرمی اختیار نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ان کے کوئی ایسا شخص جس کے دل میں طمع اور لالچ اور بیماری ہے کہ وہ طمع کرنے لگ پڑے، برا سمجھنے لگ پڑے اس بات کو. وقلن قولا معروفا، اور اچھی بات کو. آگے اللہ فرما رہے ہیں وقرن، اب کس کو فرما رہے ہیں اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، جو ہے نا وہ گھروں میں رہو اور زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگار نہ کرتی پھرو، یعنی نہ کرو. واطیعن اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں ایک آیت مبارکہ جو ہے پیچھے واقیمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، نماز بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے، تم میں سے ہر ایک کی جو ہے وہ ہر چھوٹی سی چھوٹی غلطی اور بیماری جو ہے یا رجس سے ناپاکی اس کو دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں بالکل پاک صاف کر دے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ قرآن ہے سامنے، قرآن کے اوپر میرا ہاتھ ہے اور میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا. آپ اپنے گھروں میں قرآن کو اٹھائیں، 22واں پارہ پڑھیں، شروع سے پڑھیں، اس کی 3 آیات پڑھیں. آپ پھر مجھے بتائیں کہ جب بھی اس میں کسی مجالس کو منعقد کیا جاتا ہے اس ماہ محترم میں، اور اس میں صرف انما یرید اللہ لیذھب وہاں سے شروع کر کے اور صرف اس میں 5 بندوں کو جو ہے نا وہ اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے، باقیوں کو کیا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے چادر میں لے کے فرمایا تھا. تو حضرت علی اہل بیت میں شامل ہیں، تو حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. آپ کے جو دوسرے حضرت جعفر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. تھوڑا سا عقل کو ہاتھ ماریں بھائی. اور دوسری بات یہ